اچھا کہتے ہیں ماہ سفر کا پورا مہینہ منحوس ہے، پورا مہینہ بہت منحوس ہے، لیکن جو آخری چہار شنبہ ہے وہ بہت ہی بابرکت ہے۔ اور آخری چہار شنبے کے دن آپ دیکھیں گے پورا گاؤں اوپر جاتا، قلعے کے اوپر جاتا، ہریالی کھدلتے، گھاس کھدلتے، اور کیا کہتے کہ کھدلنا یعنی کہ ہریالی کھدلنا یہ سنت رسول ہے۔ اور یہ عقیدہ کر لیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیماری سے شفا ملی تھی آخری چہار شنبہ کے دن۔ پورا مہینہ منحوس، آخری چہار شنبہ جو ہے بابرکت۔ ابلیس نے کیسا جال پھیلایا دیکھیے، آخری جو چہار شنبہ ہے یہ سفر کے جو آخری ایام ہیں، جانتے ہیں ان دنوں کے اندر کیا ہوا تھا؟ ان دنوں کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیماری میں اضافہ ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر کے آخری دنوں میں ہی بیمار ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کے دن ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز سفر کے آخری دنوں سے ہوا تھا، اور شیطان نے مسلمانوں کو جشن منانے میں لگا دیا کہ لو آخری چہار شنبے کے دن تم جشن مناؤ۔ یہ احکام شریعت جلد 2 صفحہ نمبر 193 اور 193 194 ہے۔ اور اس کے جو مفتی ہیں یہ احمد رضا خان صاحب ہیں، جناب احمد رضا خان صاحب، تو ہم اور آپ جانتی ہیں، بہت ہی مشہور اور معروف شخصیت۔ تو ان سے سوال ہوا، ذرا غور سنیے، سوال ہوا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس بارے میں کہ ماہ سفر کے آخری چہار شنبہ یعنی کہ بدھ کے متعلق عوام میں مشہور ہے کہ اس دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرض سے صحت یاب ہوئی تھی، یعنی بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے، لہٰذا اس روز کھانا بنانا، بریانی پکانا، شیرنی کھانا اور شیرنی یعنی کہ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں اور جنگل کی سیر کو جاتے ہیں، ایسا سوال کیا گیا۔ اور مختلف جگہوں پر الگ الگ لوگ کام کرتے ہیں، کہیں پر اس دن کو منحوس اور ناپاک جانتے ہیں، کہیں پر برتن میں جو ہے گلی میں توڑتے ہیں، کہیں پر تعویذ وغیرہ اور چھلا وغیرہ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دن مریضوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ جملہ امور شرع میں ثابت ہے یا نہیں، یہ پوچھا جا رہا ہے۔ کن سے؟ جناب احمد رضا خان صاحب سے پوچھا جا رہا ہے۔ اب ان کا جواب بھی سن لیجئے، کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب اپنی طرف سے بول رہے ہیں، حالانکہ میں تو ایسے ہی بول سکتا تھا، لیکن یہ پروف ہے۔ آج کل ہر چیز میں پروف ہونا ہے، بغیر پروف کی دنیا نہیں چلتی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ آخری چہار شنبہ کی کوئی اصل نہیں ہے۔ دیکھیے کرنے والے کون ہیں؟ سنی مسلمان ہیں۔ جو لوگ احمد رضا خان صاحب کو مانتے ہیں وہی لوگ زیادہ یہ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آخری چہار شنبہ بدھ کے دن کی کوئی اصل نہیں ہے، اس دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحت پانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بلکہ مرض اقدس جس میں وفات مبارک ہوئی اس کی ابتدا اسی دن سے بتائی جاتی ہے۔ دیکھیے احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ آخری چہار شنبہ ہی سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرض کی آغاز ہوا تھا، جو مرض وفات ہے اس کی ابتدا یہیں سے ہوئی تھی، اور مسلمان اس دن جشن مناتے ہیں۔ یہ شیطان نے لگا دیا۔ دیکھیے پورا مہینہ منحوس اور یہ آخری چہار شنبہ بابرکت کیسے ہوا؟ شیطان نے مسلمانوں کو لگا دیا کہ جب سے تمہارے نبی بیمار ہوئے، مرض وفات میں شامل ہوئے، تب اسی دن تم جشن مناؤ، اور مسلمان آج تک جشن منا رہے۔ دیکھیے کتنی بڑی حقیقت ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ اور آخری چہار شنبے کے دن اس کو نجس سمجھ کر مٹی کے برتنوں کو توڑ دینا گناہ اور اضاعت مال ہے۔ بہرحال آخر میں لکھتے ہیں بہرحال یہ سب باتیں بالکل بے اصل اور بے معنی ہے۔